بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے رابطہ ہوا۔ بزنس کمیونیکیشن کے باقی چیپٹرز کی کافی ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے، دو کہ ہم اس کو بالکل بیسک لیول پہ ہی ڈسکس کر رہے ہیں، اور اے ایف سی لیول پہ یہی بیسک جو ایکسپلینیشن ہے مور دین انف ہے آپ کے پیپر پاس کرنے کے لیے۔ تو اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 جو ہے اس پہ، انٹر پرسنل اینڈ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ دو بندوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو جب بھی دو بندے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم انٹر پرسنل کمیونیکیشن کہیں گے، کمیونیکیشن ود اندر پرسن۔ یہ کیا ہے آپ کی انٹر پرسنل کمیونیکیشن۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، پھر جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے آپ ایکسپریشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اور جو کمیونیکیشن ہے وہ ہے انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ اب انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے اس میں دو بندے انوالو نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی بندہ جو اپنے آپ سے کمیونیکیشن کر رہا ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ود ان ونز سیلف۔ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو اوائڈ نہیں کر سکتا۔ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو دیکھ کے یہ کہتا ہے یار پریشان نظر آ رہے ہو، وہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کو ریڈ کرتا ہے۔ تو وہ جو چہرے کے ایکسپریشنز بن رہے ہوتے ہیں وہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹ از بیسیکلی کیا ہے، انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو جب ہم ڈیفائن کریں تو یہ تھنکنگ اینڈ فیلنگ۔ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن از اے پروسیس ان وچ انڈیویجولز کنیکٹ ود دیم سیلز ایدر کانشیسلی اور سب کانشیسلی۔ روڈ پہ جاتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور لوگ مجھے آبزرو کر رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی سب کانشیسلی لاشعوری طور پر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ کمیونیکیشن ایسی ہوتی ہے، جیسے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کوئی ٹاپک یاد کرنا ہوتا ہے تو اس کو جب ریوائز کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کانشیس انٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے۔ اب ایشو یہ بنا کہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن میں صرف ایک پرسن انوالو ہے، جبکہ ہم نے کمیونیکیشن کو جب ڈیفائن کیا تھا تو اس میں ایک ریسیور ہے جو کہ میسج کو ریسیو کر رہا ہے، ایک سینڈر ہے جو کہ میسج کو سینڈ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انٹرا پرسنل کمیونیکیشن اٹ سیلف کمیونیکیشن ہے بھی یا نہیں؟ تو انٹرا پرسنل، اب اس کو فردر تو وہ الیبوریٹ نہیں کر رہا کیونکہ بیسک لیول پہ آپ بزنس کمیونیکیشن کو پڑھ رہے ہیں یا کمیونیکیشن کو بیسک لیول پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن آن ورڈ جب آپ سارے چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا جب ورڈ یوز ہو گیا تو اٹ مینز دیٹ کہ اس کو بھی کمیونیکیشن کنسیڈر کیا گیا۔ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن انکلوڈز کنورسیشن کنٹینیولی گوئنگ آن ان آر اون مائنڈس۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی بندے کی اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اور اس کو ہم کمیونیکیشن کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کے جو ہے اس نے تین امپورٹنٹ انگریڈینٹس بتائے، دا 3 امپورٹنٹ انگریڈینٹس آف انٹرا پرسنل کمیونیکیشن۔ انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ نے کوئی ڈش بنائی تو اس میں جو مسالہ جات آپ نے انٹر کیے وہ کیا ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہیں۔ یا کوئی آپ میڈیسن لیتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے سالٹ ہیں، وہ کیا ہیں، اس کے انگریڈینٹس ہیں۔ تو بیسیکلی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کس چیز پہ کنسسٹ کرتی ہے، انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے، انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کے انگریڈینٹس۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیلف کانسیپٹ۔ اب سیلف مطلب میں خود، دا بیس، سیلف کانسیپٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے دا بیسس فار انٹرا پرسنل کمیونیکیشن بیکاز اٹ گورنز ہاؤ اے پرسن پرسیوز ونز سیلف اینڈ از اورینٹیڈ ٹوورڈز ادر انڈیویجولس۔ مطلب ایک بندہ جو ہے اپنے آپ کو
کیا کنسیڈر کر رہا ہے. فار ایگزامپل 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروپ ہے، تو اس گروپ کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی اتھارٹی کیا کنسیڈر کر رہا ہے، اپنی ویلیو کیا کنسیڈر کر رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی بات کو کیا اہمیت دیتے ہیں. اب کوئی بھی بندہ جب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ کسی دوسرے کو جھاڑ پلانا شروع کر دیتا ہے، یا ایک ٹیچر ہے جیسے، تو وہ ایک اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مارتا ہے، تو بیسیکلی وہ یہ بلیو کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور اسٹوڈنٹ آگے سے میرے سے بدتمیزی نہیں کرے گا. اگر ٹیچر کو یہ لگے کہ میں نے اگر تھپڑ مارا اور اسٹوڈنٹ آگے سے میرا گلا پکڑ لے گا تو وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا. تو اب سیلف کانسیپٹ جو ہے کہ ایک بندہ اپنے بارے میں کیا کنسیڈر کرتا ہے، تو وہ ڈفرینٹ چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس میں 3 میجر فیکٹرز ہیں جو سیلف کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. پہلی چیز ہے بلیفس آر ایدر ڈسکرپٹیو اور پرسکرپٹیو. وہ بلیو جن کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں یا صرف جنرلی آپ ان کو پورٹرے کر سکتے ہیں. بیسک پرسنل ایٹیٹیوڈس اینڈ انکلینیشنز ٹورڈز واٹ از ٹرو اور فالس، گڈ اور بیڈ. اب فار ایگزامپل اگر ایک بندہ ایک چیز کے بارے میں بلیو کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اب یہاں پہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ اگر اس کے سامنے وہ کام آتا ہے تو ایک دم سے اس کے چہرے کی ایکسپریشن چینج ہو جائیں گے، وہ غصے والا چہرہ جو ہے اس کا شو ہو رہا ہوگا. تو سیلف کانسیپٹ میں جو پہلا جو چیز ہے وہ کہ وہ بندہ کن چیزوں پہ بلیو کرتا ہے، وہ کس چیز کو صحیح کس کو غلط سمجھتا ہے. یورپین جو سوسائٹی ہے وہاں پہ جو چیزیں ٹھیک سمجھی جاتی ہیں وہ ایشین سوسائٹی میں غلط سمجھی جاتی ہوں گی، جو ایشین سوسائٹی میں ٹھیک سمجھی جاتی ہیں وہ یورپین سوسائٹی میں غلط سمجھی جاتی ہیں. تو اوور آل وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، بلیفس کو بھی بہرحال انوائرمنٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. بلیفس بالکل جو ہے وہ ایک سول فینومنا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے بلیف اپنے طور پر ڈیولپ کرے گا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ویلیوز کیا ہیں. آر ڈیپ روٹیڈ مورلز. ویلیوز جو ہوتی ہیں اور بلیف جو ہیں، بلیف چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. مطلب ایک بندہ فار ایگزامپل گاؤں میں رہا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی خواتین جو ہیں ان کی جو اسٹڈی ہے وہ ضروری نہیں ہے، یہ غلط بات ہے لڑکیوں کو اسکول کالج بھیجنا. لیکن اس کے بعد وہ اپنی ایجوکیشن اس کی بڑھتی گئی، وہ سٹی میں چلا گیا تو وہاں پہ جا کے اس کا مائنڈ اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا جو بلیف تھا کہ خواتین یا لڑکیوں کے لیے اسٹڈی ضروری نہیں ہے وہ غلط تھا، تو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. ویلیوز جو ہیں وہ ڈیپ روٹیڈ مورلز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، آئیڈیلز ہیں جو آپ چینج نہیں کرتے، بہت زیادہ رزسٹنٹ کرتے ہیں. اب ٹرو اور فالس، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے رائٹ اینڈ رانگ، گڈ اینڈ بیڈ. ٹھیک ہے، اب گڈ اور بیڈ ادھر بھی آیا، گڈ اور بیڈ ادھر بھی آیا. ٹھیک ہے، اور بات وہ کیا کر رہا ہے؟ کنسسٹنٹ ود بلیفس اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ. اب جو بلیفس تھے نا جنرل، جو چینج ہو سکتے تھے، وہ خالی ہم نے بلیو کہا، لیکن جو بلیفس جو ہیں اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ جو کنسسٹنٹ ہیں، یعنی کہ وہ چینج تیزی سے نہیں ہونے والے. ویلیوز کسی بھی بندے کی، ایک بندہ گاؤں میں رہتا ہے، وہ کچھ چیزوں پہ ویلیوز ہیں اس کی، وہ 100 سال امریکہ میں بھی رہے گا تو ان ویلیوز کو چینج نہیں کرے گا. تو وہ بلیفس جو کہ کنسسٹنٹ ان نیچر ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ویلیوز. اور بلیفس جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ روز ہی بندہ اپنے آئیڈیاز چینج کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریلیٹیولی کنسسٹنٹ ہے. اور تیسری جو چیز جو سیلف کو ڈیولپ کرتی ہے، کسی بندے کی شخصیت کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. آر لرنڈ پری ڈسپوزیشنز. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سیکھتا ہے بندہ ماحول کے مطابق. فار ایگزامپل آپ آفس میں ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا، اور آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ مختلف ماحول میں مختلف ہوتا ہے. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں ٹینڈنسیز ٹورڈز سبجیکٹ میٹر.
اب سبجیکٹ میٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ماحول، یہاں پہ میں نے بات کی تو تین سبجیکٹ میٹر میں نے ڈیفائن کیے، ایک آفس ہے، ایک دوست ہیں، اور ایک گھر ہے. اس کے وہاں پہ اس کی جو ٹینڈنسی ہے، اس کا رجحان کیا ہے، وہ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرتا ہے. آئیڈیلز دیٹ اسٹیم فرام اینڈ آر جنرلی کنسسٹنٹ ود ویلیوز. اب ایٹیچیوڈ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ود ویلیوز ہے. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آفس میں بھی ایک بالکل جنرل سا ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، گپ شپ لگائی یہ وہ، کو بہت زیادہ اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام سے غرض ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کام تو ہونا چاہیے، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ بندے کو اپنی جو پرسنالٹی ہے یا اوور آل ڈریسنگ وغیرہ ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. تو ایٹیچیوڈ جو ہیں، بلیفس ہم نے بات کی جنرل ان نیچر تھے، ویلیوز کنسسٹنٹ، بلیفس کو ہم ویلیوز کہتے ہیں، اور ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کنسسٹنٹ ود ویلیوز. ایٹیچیوڈ آفن آر گلوبل اینڈ ٹپیکلی انفلوئنسڈ بائی ایموشنز. ٹھیک ہے، یہ گلوبل ان نیچر ہوتے ہیں، مطلب اوور آل جیسے آفس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اوور آل لوگوں کا رویہ تقریباً آفس میں جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈفرینٹ سا بیہیویئر شو کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک روٹین کا فارمل بیہیویئر جو ہے وہی شو کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو چیز جو ہے وہ انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا جو انگریڈینٹ تھا وہ سیلف کانسیپٹ تھا. دوسری جو چیز ہے، اب سیلف کو اس نے تین طرح کی سیلف ڈیفائن کیا، تین طرح کی پرسنالٹیز ڈیفائن کی. ریئل سیلف جو آپ ہیں، آئیڈیل سیلف جو آپ ہونا چاہتے ہیں، پبلک سیلف جو آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں. دوسرا جو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کو کا انگریڈینٹ ہے وہ ہے پرسیپشن، ویئر سیلف کنسیپٹ فوکس انٹرنلی. ایک بندے کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے. پرسیپشن مووز دا فوکس ٹورڈز دا آؤٹ سائڈ، وہ دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. پرسیپشن، پرسیو کرنا، مطلب ایک بندہ بات کر رہا ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں مینوں پتہ ہے تو کتھوں بولن لگے ہیں، یعنی کہ اصل میں جو بات وہ کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اب پرسیپشن جو ہے، مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، تو وہ ایک بندے کی بات کو اسی طرح سے لیتے ہیں جس طرح سے اس نے کی ہے. لیکن بہت سے بندے جو ہیں وہ ڈیپ روٹیڈ پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی، تو وہ یہ سوچتے ہیں جی کہ بندہ جو ہے وہ بات جو کر رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، تو اس کی بیس پہ وہ خود سے پرسیو کرتے ہیں، خود سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اصل میں وہ بات کیا کر رہا ہے. Perception thus can be defined as process by which individual establishes, organize, and interpret their sensory impressions towards the external world. کہ وہ اسٹیبلش کرتا ہے، مختلف قسم کے ویوز ڈیولپ کرتا ہے، پھر ان کو ایک آرگنائز کرتا ہے. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا پروسیس تو نہیں ہے جس کو مطلب ایک لکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی بیس پہ انٹرپریٹ کرتا ہے، جو ہے نتیجہ اخذ کرتا ہے. However, what an individual perceives can be significantly different from the actual reality. میں نے بات وہی کی کہ پرسیپشن جو ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ خود سے سوچتا ہے کہ بات کا مطلب جو ہے وہ خود سے اخذ کرتا ہے، لیکن ایکچولی لازمی نہیں ہے کہ ویسا ہو. اینڈ may also be different from what others perceive of the same situation. اب کسی بھی بندے کی جو پرسیپشن ہے، ایک بندہ ایک بات کے بارے میں کچھ سوچتا ہے تو دوسرا بندہ کچھ اور بھی سوچ سکتا ہے. ہاں جی، اب فیکٹرز افیکٹنگ پرسیپشن، کہ ایک بندہ جب کسی بارے میں، کسی بات کے بارے میں، کسی ایکشن کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اندازہ لگائے گا، کوئی نتیجہ اخذ کرے گا، تو وہ کون سے فیکٹر ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں پرسیور جو پرسیو کر رہا ہے، تو اس کے پاسٹ ایکسپیرینس، اس کے موٹیوز، اس کے انٹرسٹ، ٹھیک ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن، اس کے بلیفس جو ہیں وہ اس کی پرسیپشن کو افیکٹ کرتے ہیں. مطلب ایک بندے کے ساتھ اگر 4 دفعہ دھوکا ہوا ہے، فار ایگزامپل وہ باہر جانا چاہتا تھا، ایجنٹس کو پیسے دیے اس نے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایجنٹ نے اس کو دھوکا دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ وہ پھر ایک اس کا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ یہی سوچے گا کہ ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ فراڈی ہوتے ہیں. ٹارگٹ، جس چیز کے بارے میں وہ پرسیپشن ڈیولپ کر رہا ہے وہ کیا ہے. کریکٹرسٹکس آف دا آبجیکٹ انڈر فوکس میں آلسو افیکٹ دا پرسیپشن آف دا پرسیور. فار ایگزامپل انڈیویجول ہو آر ٹاکٹیو آر مور لائکلی ٹو بی نوٹسڈ دین دوز ہو آر کوائٹ. اب ایک محفل ہے، اس میں ایک بندہ بہت زیادہ بول رہا ہے تو آٹومیٹکلی لوگوں کا فوکس ہوگا، تو اس کے بارے میں لوگ رائے قائم کریں گے. لیکن ایک بندہ اگر چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نوٹس ہی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں ہوگی. کانٹیکسٹ، سیاق و سباق، جب آپ کسی چیز کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں، کسی ایکشن کے بارے میں آپ اندازہ لگاتے ہیں، تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ارد گرد کیا ہے، اس پہ آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ سچ سچویشنل فیکٹرز مائٹ انکلوڈ ٹائم. اب ٹائم ہے جیسے کہ کسی چیز کے بارے میں، مطلب ایک خاتون ہے، اگر وہ آدھی رات کو باہر سڑک پہ گھوم رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کچھ اندازہ اور لگائیں گے، اس کو پرسیو کسی اور طرح سے کریں گے. جبکہ ایک روٹین میں اگر وہ دن کو گھوم رہی ہے تو آپ کی پرسیپشن کچھ اور ہوگی. پلیس، ایک بندہ جو ہے وہ اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے، یونیفارم پہن کے وہ اسکول کی بلڈنگ کے اندر ہے، تو آپ یہ پرسیپشن ڈیولپ کریں گے کہ یہ بچہ پڑھنے والا ہے. لیکن اگر ایک بچہ اسکول کا یونیفارم پہن کے روڈوں پہ گھوم رہا ہے تو آپ کی پرسیپشن یہی ہوگی کہ اس نے کلاس بنک کی ہے. ہو سکتا ہے اس کو ٹیچر نے بھیجا ہو خود باہر کسی کام کے لیے، ٹھیک ہے، یا کوئی مجبوری ہو اس کی، لیکن آپ کی پرسیپشن یہی ہوگی کہ اس نے کلاس بنک کی ہے. تو یہ ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ جو ہے اس کے مطابق، یعنی کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں چینج ہوتی رہتی ہے. پھر تیسرا جو پرسنالٹی کو انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کا جو تیسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشن. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ آپ، سمپل بات ہے کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں. فیوچر بیسڈ میسیجز ڈیلنگ ود لانگ ٹرم امپلیکیشنز آر ٹرمڈ ایز ایکسپیکٹیشن. ایک امپلائی کو اگر ایک مینیجر ہائر کرتا ہے تو وہ جب اس کا انٹرویو کر رہا ہوتا ہے تو اس سے وہ ایک ڈیولپ کرتا ہے، وہ خود سے تھنکنگ کرتا ہے، ایک پروسیس ہے، اور وہ یہ کنکلوژن ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں ہماری آرگنائزیشن کے لیے بینیفیشل ہوگا تو وہ اس کو ہائر کرے گا. یا اگر ایون اس کو لگتا ہے کہ کرنٹلی اس کی سکلز اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں لیکن لانگ ٹرم میں وہ ایزیلی سیکھ جائے گا تو تب ہی وہ اس کو ہائر کر لے گا. دیز آر اسٹرانگ بلیفس ریگارڈنگ سم تھنگ دیٹ وڈ ہیپن ان future. There are two main aspects of expectation: the expectations we have from others and the expectations we have from our own selves. How expectations are managed is critical to how experience and goals are managed and pursued. ٹھیک ہے، اب ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں، تو جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ اپنے گول سیٹ کریں گے اور ان کو مینج کریں گے اور ان کو پرسو کریں گے. مطلب ایک بچہ وہ سی اے کر رہا ہے تو بیسیکلی اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ سی اے کرنے کے بعد اس کو ایک اچھی جاب ملے گی، اسی لیے وہ اس کو پرسو کر رہا ہوتا ہے. ایون بچے فیل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کوشش جاری رکھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے جی کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر میں نے کوالیفائی کر لیا تو یہ جو بھی میرا ٹائم کا لاس ہے یا منی ویسٹ ہوئی ہے یہ آٹومیٹکلی ریکور ہو جائے گی. In order to manage expectation, one should develop an understanding as to what is in one's control and what is not. مطلب اب سی اے ہے تو آپ ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ پاس ہو جائے گا، تو وہ ایکسپیکٹیشن کس بیس پہ ڈیولپ ہوئی ہے؟ اس بیس پہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ اگر محنت کریں گے تو یہ پاس کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ نہیں بھائی جو دل ہے کر لیں، آئی کیپ کی مرضی ہے کہ وہ پاس کرے یا نہ کرے، تو پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ان دیٹ کیس شاید آپ اس گول کو پرسو نہ کریں. ایکسپیکٹیشن ان ریزنیبل بھی ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ مطلب اپنے آپ سے یا کسی دوسرے سے ایکسپیکٹیشن ڈیولپ کر لینا یہ ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہے جس کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ڈیفینیٹلی آپ کی جو پرسنالٹی ہے
وہ ڈیمیج ہوگی.